9ویں چیز میڈیا سے بچوں کو بچایا جائے. میڈیا اور بے حیائی کی چیزیں جو اس طرح سے آج عام ہیں ہمارے سماج میں، فلمیں، سیریلز، ایڈورٹیزمنٹس، اس طرح کی جتنی چیزیں، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں جو بے حیائی کی ہیں، ان سے اپنے بچوں کو بچایا جائے، کیونکہ اس سے، اور سماج کو اس سے بچایا جائے، کیونکہ یہ انسان کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں. فلم دیکھی، فلاں کے ساتھ بھاگ گیا، اس کے بھی دل میں تمنا ہوئی چلو یہ کرتے ہیں، یہ بھی کسی کے ساتھ بھاگے گی. فلم دیکھی، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس کے بھی اندر جذبات پیدا ہوں گے کہ کوئی مجھ کو بھی ایسا چھیڑے جیسا فلانی فلم میں کسی نے کسی کو چھیڑا تھا. وہ بھی کسی کی تلاش میں رہے گی، کیونکہ اس کی عمر ہے، وہ اس کی عمر ہے، اس کے دل میں جذبات پیدا ہونا لازمی ہے. جیسا بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، اس کو کھانے کو چاہیے، ویسے ہی بچے جوان جب ہونے لگتے ہیں، ان کے اندر ان کو کوئی چاہیے، ان کے اندر جذبات بنتے ہیں. کوئی تو ہمارے ساتھ ہو جو چھیڑخانی کرے، کوئی تو ہو جس کے ساتھ ہمارے اپنے تعلقات ہوں. تو اس کو ایسا لگتا ہے. اب ایسے وقت میں اس کو میڈیا میں سپورٹیو چیزیں ملیں گی، ایسا صحیح ہے، ایسا رہنا چاہیے. کالج میں جا رہی، دیکھ رہی، اس کے ساتھ میں کوئی ہے، اس کے ساتھ میں کوئی ہے، میرے ساتھ میں کوئی بھی نہیں. فلمیں دیکھ رہی، اس کے اندر دکھائی دے رہا ہے، اس کے ساتھ میں کوئی نہیں، تو وہ ڈھونڈے گی. اور کوئی بھی لفنگا اس کو پیش کرے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے آنے دو، تیار ہو جائے گی اس کے لیے. بھولی بھالی بچی ہے، اس کو کیا معلوم ہے دنیا کیا ہے. میٹھی میٹھی باتیں کر کے وہ اس کو بہکا کے پھسلا کے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. میڈیا سے بچوں کو بچایا جائے. یہ جذبات جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے دل میں جذبات وہ پیدا نہیں ہوں گے. اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو فلمیں ہیں، فلموں کا حال یہ ہے کہ 2 چیزیں فلموں میں عام ہوتی ہیں. دنیاوی اعتبار سے عالمی سطح پر آپ دیکھیں، 2 چیزیں فلموں میں عام ہوتی ہیں. ایک مرد اور عورت کے افیئرز، عشق بازی، اور 2 قتل و غارت گری، مار دھاڑ. 2 چیزیں فلموں کا بیسک جز ہیں. پرندہ 2 پروں سے اڑتا ہے، اس کے بغیر کوئی فلم اوپر نہیں جا سکتی. فلم اگر کوئی چیز بڑھنا ہے، فلم لوگوں میں ہٹ ہونا ہے، 2 چیزیں اس میں ہونا چاہیے، اوریانیت اور مار دھاڑ. اس کے بغیر شریف فلم کبھی لوگوں میں عام ہوتی نہیں ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ ہی غلط ہے. 99% فلموں کا حال یہ ہوگا. فلم والوں سے آپ پوچھیں، آپ کو بتائیں گے، وہ اس کے بغیر چلا ہی نہیں سکتے وہ لوگ فلم. ان کو یہ چاہیے، پرندے کے پر ہیں یہ. آپ بتائیے سماج میں کیا پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ لوگوں کی، بچیوں کی زندگیاں خطرے میں چلی جائیں گی اس کی وجہ سے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی جانیں خطرے میں چلی جائیں گی. اس لیے میڈیا کی شر سے اولاد کو بچایا جائے. اور اس طرح کی چیزیں دیکھنا بھی خود زنا میں شمار ہوتا ہے. اس کا نتیجہ زنا اپنے آپ آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. کوئی عورت کسی دوسری عورت کی صفات، خوبصورتی، اس کے نقوش اپنے شوہر کے سامنے اس انداز میں بیان نہ کرے کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے. اتنی ڈیٹیل میں کسی عورت کی پورے حسن کو بیان کرنا اپنے شوہر کے سامنے، کہ اس کو اتنا پرفیکٹلی اس کو ڈسکرائب کیا جائے کہ گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو خود اس عورت کا خوبصورت بن کے سامنے آنا جائز ہوگا؟ یعنی وابلی کسی کے خوبصورتی ڈسکرائب کرنا غلط ہے، تو خود اس کا خوبصورت بن کے سامنے آنا کیسا صحیح ہو سکتا ہے؟ تو فلموں میں بچیاں دیکھ رہی ہیں فلاں کے کپڑے ایسے، تو مجھ کو بھی عید کے لیے ویسا ڈریس چاہیے، چاہے کتنا ہی تنگ کیوں نہ ہو. فلموں کا اثر ہی ہے. فلانی فلم میں ایسا ہوا تو میں بھی ایسا کروں گی، فلم کا اثر ہے. ان کی مینٹالٹی پوری خراب کر کے رکھ رہی فلمیں. میڈیا سے بچایا جائے بچوں کو. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو، ایمان والے معاشرے میں، ایمان والے گھر میں بے حیائی عام ہو، پھیلے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے.
دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی عذاب ان کے لیے ہے۔ گھر والوں کی فرمائش ہے ابو ہم کو ٹی وی چاہیے، کتنے انچ کا چاہیے؟ اتنی پوری دیوار کی انچ کا چاہیے، لا کے بڑا گھر میں رکھ دیا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں سب لوگ فلمیں، ساری بے حیائیاں اس پر دیکھ رہے ہیں، یہ پسند کرتا ہے، یہ ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور وہ فلمیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ میرا پورا پریوار ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سب مل کے اوریانیت دیکھ رہے ہیں، سب مل کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ کائے پہ تالیاں بجا رہے ہیں؟ دونوں مل کے بھاگ گئے تو اس پہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ اس کا بیٹا اس کی بیٹی دونوں ملے، جو بھاگے تو کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہے، سب مل کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ اس کو نہیں معلوم ہے بیٹیاں بھی تالی بجا رہی ہیں، وہ بیٹیاں بھی بجانے، اس کو بجانا پڑے گا بعد میں بیٹھ کے تالیاں۔ ہاں ذہن بنا رہا ہے اس کا۔ بتائیے میڈیا سے بچوں کو بچایا جائے، میڈیا برین واش کری، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے، ہم کو عزت چاہیے، تو ایسا خرچ گھر میں نہیں کریں، اس کی بجائے دینی چیزیں، اس طرح کی چیزیں، علماء کی خطابات اور یہ چیزیں کریں تو یہ اس گنجائش اس کی نکلتی ہے۔ لیکن فلمیں اور اس طرح کی چیزیں اگر گھر میں ہیں تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین تزنی والقلب یزنی فزن العین النظر وزن القلب التمنی۔ بخاری مسلم میں اسی کے قریب الفاظ میں روایت موجود ہے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ آدمی کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اس کا دل بھی زنا کرتا ہے۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے اور دل کا زنا تمنا کرنا ہے۔ جب آنکھ دیکھے گی تو تمنا کرے گی، دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں نگاہ کے راستے سے۔ کسی خوبصورت عورت کو دیکھا بے پردگی کے ساتھ میں فلم میں، بیٹے کے بھی دل میں تمنا ہوئی، اپنا بھی کچھ ایسا کیس ہونا چاہیے۔ وہ بھی اب جا رہا ہے کالج میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ کتاب لائبریری میں نہیں ڈھونڈ رہا ہے، وہ لائبریری میں کسی اور کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاں یہ کب ہوگا؟ جب دل میں جذبات بھڑکیں گے تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوگی۔ تو میڈیا سے، میڈیا کی بے حیائی سے بچوں کو بچایا جائے۔